اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا علیم علمنی یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم یا خبیر اخبرنی یا علیم علمنی۔ سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی جھنڈیر فرام جلال پور پیر والا آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا میں ریویو لایا ہوں وہ ہے زہرہ کا ٹرانزٹ برج دلو میں، وینس ان ایکویریس 6 فروری آج رات 12:46 پر یہ کنورٹ ہو گیا ہے برج دلو میں، اور یہ رہے گا 2 فروری تک رات کے یعنی کہ 12:20 تک۔ تو یہ ٹرانزٹ ایک میانہ مثبت ٹرانزٹ سمجھا جاتا ہے۔ زہرہ محبت، رشتے، خوبصورتی، آرام، دولت اور سماجی تعلقات کا ستارہ ہے، اور برج دلو میں جب یہ جاتا ہے تو اسے آزادی، محبت، آزادی، دوستی، نئے خیالات اور غیر روایتی انداز کو یہ نمایاں اور واضح کر کے پیش کرتا ہے۔ تو 12 برجوں پر اس کے کیا اچھے اثرات آ سکتے ہیں، کیا برے اثرات آ سکتے ہیں، ہم شارٹلی دیکھیں گے تاکہ ویڈیو بڑی نہ ہو۔ تو برج دلو کے دوستوں میں اضافہ ہوگا، اچھے دوست نزدیک آ جائیں گے اور برے دوست دور چلے جائیں گے۔ سوشل سرکل ان کا بڑا مضبوط ہوگا، نئے تعلقات جو ہے نا پیدا ہوں گے، اور ان کا تعلقات عامہ بڑا وسیع ہو جائے گا، ملک میں اور غیر ملک میں بہت وسیع ہو جائے گا۔ تو یہ فائدے ہیں، اور اس میں جو برا ہے، جو نقصان اس میں دے گا، محبت میں بے صبری، جذبات میں اتار چڑھاؤ یہ آ سکتا ہے، محبت میں شک کر سکتے ہو جس کی وجہ سے آپ کا پیار آپ سے دور ہو سکتا ہے، جذباتی شدت، ہیجانی کیفیت یہ آپ کے تمام تعلقات کو بگاڑ سکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ میانہ رہے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کے لیے یہ ٹرانزٹ دینا کیریئر میں، روزگار میں بڑی پہچان، ترقی اور کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور سینئر جو ہے نا حکام بالا، افسران اعلیٰ یہ آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کی عزت، شان، مرتبہ میں اضافہ ہوگا۔ یہ ٹرانزٹ آپ کو یہ کر رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ جہاں اس میں احتیاط کرنا ہے وہ ذاتی زندگی جو آپ کی پرسنل لائف ہے، اس میں تھوڑا ڈھیلا پن اور بوجھ آ سکتا ہے، یعنی جیسے بندہ ایک زندگی کو بوجھل ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ تو یہ تھے۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے، کس میں؟ تعلیم میں، ہنر میں اور بیرون ملک سفر میں۔ اس سے نئی سوچ آئے گی، نئے خیالات آئیں گے، اور رومانٹک پیار، رومانس اس کے موقع ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں جو برائی ہے وہ اس سے مثلا آ سکتی ہے، تو وہ ہے کہ جو آپ نے اپنے قول، فعل، تحریر، تقریر، وعدہ، معاہدہ، چیک، اسٹامپ، اس میں آپ کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ پورا نہیں اتر سکیں گے۔ تو وہ احتیاط بھی کریں تھے، اور جو ہے فائدے ہیں وہ بھی حاصل کریں۔ تو سرطان برج والوں کے لیے جو بہت اچھا ہے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں ہو جائیں گی، جن کے نکاح نہیں ان کے نکاح ہو جائیں گے، شراکت داری کے کاروبار ہائی لیول پر رہیں گے جس سے آپ کو بہت فائدہ ملتا نظر آتا ہے۔ جو رکے ہوئے پیسے ہیں، ڈوبی رقم ہے، وہ بھی آپ کی واپس ہو سکتی ہے، لیکن آپ احتیاط جو ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ لوگ آپ سے زبردست حسد کریں گے، اس حسد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آپ پر دشمنی یا کوئی نہ کوئی آپ پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ سرطان برج والوں غیر جذباتی ہو کر ایسے لڑائی کرو گے جیسے کوئی آپ نے جنگ فتح کرنی ہو، اس لیے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا۔ تو چلیے چلتے ہیں اسد برج پر۔ اسد برج کے لیے زہرہ کا یہ ٹرانزٹ جو کہ 6 فروری سے 2 مارچ تک ہو رہا ہے، یہ رشتوں میں بہتری لائے گا، شادی، شراکت داری، پارٹنرشپ، اس میں بہت اچھے امکانات ہیں، اور نکاح ہو سکتے ہیں، شادیاں ہو سکتی ہیں، منگنی ہو سکتی ہے، محبت مل سکتی ہے، شراکت داری کے کاروباروں میں بھی آپ کو کامیابی ملتی نظر آتی ہے۔ برا یہ ہے
کہ اسد برج والوں ویسے آپ غصے والے ہوتے ہیں، غصے کے تیز ہوتے ہیں، اور 1 منٹ میں دوست بھی بنا دیتے ہیں اور 1 منٹ میں دشمن بھی بنا دیتے ہیں. تو انا کا مسئلہ، ایگو کا مسئلہ، دیٹ از اے مین ہینڈلر ان یور لائف. تو یہ بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے اس سے آپ جو ہے نا تھوڑا بچ کر رہنا، ورنہ انا کا مسئلہ آپ پر کوئی کیس مقدمات یا کسی جرم کو سامنے لا رہا ہے. آپ کے فائدے بھی بڑے ہیں شراکت داری کے کاروبار میں، تو 1 1 2 11 ہوتا ہے. چلیے چلتے ہیں برج شملہ کی طرف. اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ کام کی جگہ ان کا کام کو سراہا جائے گا، ان کو محنت کا صلہ ملے گا، ان کی صحت درست رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی ان کے ہر کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. برا یہ ہے کہ کام کاروبار کے زیادہ دباؤ کی وجہ سے ذہنی، دماغی، اعصابی تھکن آ سکتی ہے. تو یہ درمیانہ ہی رہے گا، اس میں نقصان اور فائدے برابر ہی ہیں. تو چلیے چلتے ہیں میزان برج کی طرف. میزان برج والوں، محبت میں، منگنی میں، رومانس میں آپ کو بڑے جو ہے نا چانس ملیں گے. یہ زندگی آپ کو بڑی خوش لگے گی. اب آپ جینا چاہیں گے کسی کے لیے. تخلیقی صلاحیتیں اجاگر رہیں گی. کوئی ایسی انوینٹ کر سکتے ہو جس کی وجہ سے آپ پوری دنیا میں مشہور ہو سکتے ہیں. خوشخبریاں آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. برا یہ ہے کہ فضول خرچی کی وجہ سے آپ کنگلے نواب ہو سکتے ہیں. فضول خرچی سے بچنا. تو چلیے چلتے ہیں میزان برج والے تھے، اب اقرب کی طرف چلتے ہیں. گھر میں زمین جائیداد کی خریداری بڑی اچھی رہے گی. اگر نئی سواری خریدنا چاہتے ہیں تو خرید سکتے ہیں. اگر پرانی سواری چوری ہوگی تو بازیاب ہو سکتی ہے. پرانی سواری خراب ہے تو بن سکتی ہے. اور خاندانی معاملات درست ہوں گے. خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، یہ آپ کا بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو چلیے چلتے ہیں قوس برج کی طرف. قوس برج والوں، آپ کے کمیونیکیشنز اور کمیونیکیشن آپ کی کھلی رہے گی. کمیونیکیشن کے سکل وہ بھی آپ کے لیے اچھے رہیں گے. مضبوط اور نئے آپ کے کنٹیکٹس، نئے اپنا معاہدات وہ بھی آپ کے ہو سکتے ہیں. مختلف سفر بھی آپ کو اندرون ملک، سیاسی، سماجی، اقتصادی سفروں میں کامیابی ہے. حادثے کا خطرہ نہیں ہوگا. برا یہ ہے کہ آپ کوئی غلط فہمی کا شکار ہو کر کسی کے ساتھ لڑ سکتے ہو، کیونکہ قوس برج والے تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں، آتشی مزاج ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا کسی کے ساتھ حسد جلن تو نہیں رکھتے، لیکن لوگ جب ان کے ساتھ حسد جلن رکھتے ہیں تو یہ لڑنے مرنے پر آ جاتے ہو. آپ ذرا ان کے انداز سے آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا. یہ سچے ہوتے ہیں، کھرے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. تو غلط فہمیاں سے بچنا بہت اچھا. یہ نتیجہ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اچھا ہی ہے اس کے لیے. آپ چلتے ہیں برج جدی کی طرف، جو کہ 2026 کا لکی برج ہے. جدی برج والوں، آمدنی میں بہتری رہے گی، مالی مواقع ملیں گے. تو ذرائع آمدن بڑھتے نظر آتے ہیں. پیسہ ہی پیسہ ہے. یہ سال کا لکی برج ہے جدی، یاد رکھنا. اس میں بری یہ ہے کہ ان کے اخراجات بڑھتے نظر آتے ہیں. جو ہی آمدنی آ رہی ہے اخراجات بڑھ رہے ہیں. تو دلو برج والے ان کی کشش میں اضافہ ہوگا. خود اعتمادی اور نئے رشتے ملیں گے. شخصیت، حیثیت اجاگر رہے گی. لوگوں میں یہ مقبول عام رہیں گے. لوگ انہیں اپنا لیڈر مانتے ہوئے نظر آتے ہیں. برا یہ ہے کہ بے حد آزادی کی خواہش سے پرانے رشتے متاثر ہو سکتے ہیں. بے حد آزادی، میرا جسم میری مرضی. تو یہ معقول آپ یاد رکھنا، جسم آپ کا ہے، مرضی اللہ کی ہے. تو آزادی یہ خیال آپ ذرا اس کو جو ہے نا اپنے لگام میں رکھنا، ورنہ یہ جو آپ کی پرکش شخصیت، حیثیت کی اجاگری ہے، یہ آزادی یہ شخصیت چھین لے گی. کنٹرول میں رکھو، مذہب میں رکھو. سکول میں تو سکول میں ریگولر رہو، کالج میں تو کالج میں ریگولر، زندگی میں تو زندگی میں ریگولر رہو. تو چلتے ہیں ہاؤس برج میں. روحانی برج حوت والوں کو زہرہ کے اس ٹرانزٹ سے جو 6 فروری تا 2 مارچ ہو رہا ہے، ٹرانزٹ سے روحانی سکون ملے گا. روحانیت میں ترقی ملے گی. ذہنی، دماغی، اعصابی سکون ملے گا. اور خفیہ مدد بھی ان کی ہو سکتی ہے. اندرونی خوشی ملے گی. اندرونی خوشی یعنی روحانی خوشی ملتی نظر آتی ہے. برا یہ ہے کہ انتہائی حساس ہو جائیں گے. چھوٹی چھوٹی بات پر چڑچڑے پن کا مظاہرہ کریں گے. تو بنیادی طور پر یہ بھی ایک میانہ ٹرانزیکٹ ہے. تو یہ زہرہ کی یہ ٹرانزیکٹ
جو کہ ہمارے ہاں اور یہ 6 فروری کو، اور یہ 2 مارچ کو رات کے 12:26 پر ختم ہوگی، اور یہ آج رات شروع ہوئی ہے رات کے 12:46 پر۔ تو یہ ٹرانزٹ ہے جو زہرہ کی، وینس کی برج دلو میں، ایکویریس میں۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ان جو میانہ حالت ہے یا بری حالت ہے ان سے بچے، تو وہ جمعے اور ہفتے صدقہ دے۔ وہ کیا کرے، چاول ٹوٹا تھوڑا سا اور تھوڑے سے کالے تیل یا کالے ماش ملا لیں، جمعے والے دن بھی صدقہ کرے اور ہفتے والے دن بھی صدقہ کرے۔ جمعے یا نورو 256 بار پڑھے، اور جو ہے نا ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو خوشیاں ہیں یہ حاصل ہوں گی اور رجتیں رک جائیں گی۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار، اور بیمار کو شفا عطا فرما دے یا اللہ، رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ حاسد کے حسد، دشمن کی دشمنی، بد نظرے کی بد نظری اور غمات کے غم سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال اولاد و فصلات میں برکات عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا جن تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سب کو، یہ تمام جمی مسلمان اور جمی انسانیت کو یا اللہ اخلاق کا سبق، علم کا سبق عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ صحت میں، کام کاروبار میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، کوئی بے بس اور مجبور نہ ہو۔ یا اللہ ہر ایک کو خوددار بنا دے، اپنے دم پر جینے کی، اپنے دم پر رہنے کی، اپنے دم پر روزگار پیدا کرنے کی سہولت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ زندگی اور موت میں 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتا ہے، لیکن یہ جو دل ہے نا یہ 72 بار دھڑکتا ہے۔ تو موت آپ کے دروازے پر 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں آپ کو دستک دے رہی ہے۔ معافی اور تلافی اس جہان میں ہے، جس کا دینا ہے دے لو، جس کا دل دکھایا ہے معاف کر لو۔ اور میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو یا کسی کے ساتھ کچھ کیا ہو جو ناجائز ہو، جس سے اس کا دل دکھا ہو، تو میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔